لیکن اصل اصول کیا ہے؟ الیوم تجزون ما کنتم، جو تم عمل کرتے رہے ہو بدلہ اس سے ملنا ہے، نہ پیچھے سے آئے ہوئے کسی عمل کا، جو تم نے عمل کیا اس کا بدلہ، جو کسی نے بھیج دیا پیچھے سے وہ تم نے نہیں کیا، نہ کسی اور کی کوئی سفارش لگے گی۔ آگے فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب جو ہے یہ تمہارے اوپر ینطق بولتی رہی ہے، تمہارے اوپر ہر دور میں یہ بولی ہے، یہ بولتی رہی ہے، ینطق علیکم تمہارے اوپر حق، یہ سچ ہر دور میں اس نے قائم رکھا ہے، یہ بتاتی رہی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور ہم جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہم اس کو لکھتے رہے۔ نہ قرآن اجل رہا ہے، قرآن کی آواز آتی رہی ہے، تم نے نہیں مانا اپنے فرقے کی وجہ سے، تم نے نہیں مانا اپنے فرقے کی وجہ سے، تم نے نہیں مانا اپنے باقی مفادات کی وجہ سے، تم نے نہیں مانا اپنے علماء کے گروپ کی وجہ سے، تم نے نہیں مانا اپنی گروہ بندیوں کی وجہ سے، تم نے نہیں مانا اپنے پیر بھائیوں کی وجہ سے، وہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن ہر دور میں یہ کتاب تمہارے سامنے سچ بولتی رہی ہے، اور ہم بھی جو تم عمل کرتے رہے وہ لکھتے رہے۔ نستنسخ، نسخہ بناتے رہے ہیں، نسخہ اسی سے نکلا ہے کہ ہم بناتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں اس کو جو تم عمل کرتے رہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، اب جب کتاب کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایمان کس پہ؟ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، یعنی اس کے مطابق۔ اب دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں، ذرا سمجھیں، یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرتے رہے۔ ایک آدمی اٹھ کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ اس کے مطابق جو آپ نے اپنی طرف سے لگا لیا یہ کہاں سے لگا لیا، یہ اس کا حق ہے، وہ کہ جناب کے ترجمہ بنتا ہے پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو اس پر ایمان لایا اور اس کے مطابق عمل کیے، تو فرق ہے نا۔ لیکن میرے پاس اس جگہ پہ دلیل نہیں ہے کہ اس کے مطابق جو میں نے فکر ڈالا ہے وہ کہاں سے لیا، لیکن میں آپ سے اکثر کہتا ہوں قرآن کا اپنے کا اسلوب ہے، جیسے ابھی میں نے ایک پوری سورت کا آپ کو اسلوب بتایا، تو قرآن کی ہر آیت کا ایک اسلوب ہے۔ قرآن جو ہے یہ بالکل ایسے، میں مثال دیتا ہوں، یہ بلڈوزر کے چین کی طرح چلتا ہے، جیسے بلڈوزر آپ نے چلتے دیکھا ہے، یہ آپس میں انٹر لنک ہے اس کی آیات، جیسے اس کا جو چین ہوتا ہے وہ آپس میں انٹر لنک ہوتا ہے، جیسے بلڈوزر کسی سڑک کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ قرآن بھی، اس کی آیات بھی، یہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ یہ چلتا ہے اور اپنا راستہ خود بتاتا ہے۔ اب پہلے بات آ رہی ہے کتاب کی، اب اس کے بعد بات آ رہی ہے ایمان اور عمل صالح کی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، جن لوگوں نے اس کے مطابق ایمان لائے، اس کے مطابق اعمال کیے، اللہ پاک ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور اصل کامیابی جو ہے، جو سب کو نظر آنے والی کامیابی ہے، وہ یہ دنیا میں ہو سکتا ہے تم جب میں اپنے شادان ہو سکتا ہے دنیا میں تم اپنے فقے میں اور اپنے فرقے میں تم جو ہے وہ بڑے زور شور سے اپنا ادا کرتے رہو حصہ، اور کہو کہ جی ہم سب سے کامیاب ہیں، ہم دن بدن بڑھ رہے ہیں، وہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت میں داخل کرے، اور قیامت کے دن اپنی رحمت میں داخل کس کو کرے گا؟ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، اور ایمان اور عمل صالح کی بنیاد کیا ہوگی؟ قرآن ہوگی۔ اب اگلی آیت پر وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کس کا؟ قرآن نے نہیں کہا کس کا، قرآن نہیں کہتا کس کا، جیسے وہاں الَّذِينَ آمَنُوا کس پر ایمان، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا کس کا انکار۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کس کا انکار، جس کا انکار ہوگا اسی پر ایمان ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے ان سے پوچھا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا ایسے تمہارے ساتھ ہوا نہیں؟ تکن، کیا ایسے تمہارے ساتھ ہوا نہیں کہ میری آیات تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی رہی؟ اب پتہ لگا انکار کس کا، کہ میری آیات تم پر تلاوت ہوتی رہی، تم نے انکار کیا۔ ہم الذین آمنوا، جس پر میری آیات تلاوت ہوتی نہیں، جس نے مان لیا۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن کیسے اپنے سیاق و سباق کو چلاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ تصور یہ ہے، آپ مضامین پڑھتے ہیں، لوگ مضامین لکھتے ہیں،
ایک آیت لکھی، اس کا ترجمہ لکھا، اس کے اوپر پورا مضمون بنا دیا. بھائی قرآن اپنا مضمون خود بناتا ہے. قرآن کا سیاق و سباق یہ مضمون ہے اس کا. قرآن کی ہر آیت مرکزی ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ اس کا مضمون ہے. اگلی آیت لے لیں وہ مرکزی ہو جائے گی، باقی مضمون ہو جائے گا. ہر آیت مضمون ہے، ہر آیت مرکزی ہے. یہ عجیب، جیسے میں وہ پھر وہی کہتا ہوں، بلڈوزر کی ہر چین کی ہر گھڑی وہ مرکزی ہے، جو ایک بھی نکل گئی تو باقی تانا ٹوٹ جاتا ہے. یہ قرآن ہے، یہ اپنی بات خود سمجھاتا ہے اور کوئی ایسی مسئلہ نہیں. آپ کا دل گواہی دے گا کہ مجھے سمجھ آئی. کیا تم پر ہماری آیات تلاوت نہیں کی جاتی رہی؟ تم نے کفر کیا. اب یہ بھی بتا دیا کہ کفر کیا کیوں. یعنی نہ صرف یہ بتایا کہ تمہارا رویہ کیا تھا، بلکہ تمہارا اندر کا مرض بھی بتا دیا. یہ تو بتا دیا کہ بخار ہے تمہیں، لیکن بخار ہوا کیوں؟ تاکہ اب بھی وقت ہے، وہ وجہ دور کر دو. بخار بھی اتر جائے گا، صحت بھی ہو جائے گی. فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کس چیز سے کیا؟ اللہ تعالی آیات تتلا، اللہ کی آیات تمہارے پر تلاوت کی گئی، تم نے ان کو نہیں مانا، یہ کفر ہے، انکار ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ تمہارے اندر بات کیوں آئی؟ فاستکبرتم، تمہارے اندر تکبر آیا. تکبر نہیں، اب غلط ترجمہ آپ نے کر دیا، یہی تو مسئلہ ہے. استکبرتم باب استفعال، کسی دوسرے کو بڑا کر کے چاہنا. استکبر، اللہ کے مقابلے میں استکبار. شیطان فاستکبر، یعنی اس نے اللہ کی بڑائی کو نہیں مانا، کسی اور کو یا اپنی خواہش کو بڑا کر کے جانا. یہاں بھی قرآن کے مقابلے میں کسی اور کو بڑا سمجھنا، کسی اور کو اہمیت دینی. اس لیے قرآن کا انکار ہوا کہ تمہاری نظر میں قرآن کی وہ اہمیت نہیں تھی جو دوسری جگہ کی تھی، جو دوسری چیزوں کی تھی، جو دوسرے ماخذ کی تھی، جو دوسرے علوم کی تھی، جو تمہارے اپنے پیروں کی، اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی جو بات تھی، تمہارے وہ بڑے تھے، قرآن بڑا نہیں تھا تمہاری نظر میں. یہ ہے اصل بات. فاستکبرتم، تم نے بڑا بنایا ان کو، بڑا چاہا. کیوں جی تور صاحب؟ باب استفعال، اس میں چاہت ہے، طلب ہے دوسرے کی، اس کا انکار اور اس کی طلب، بڑا سمجھنے کی طلب ہمارے اندر. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ تھا تمہارا جرم. بات یہاں سے شروع ہوئی جو آپ کو انکار پہ لے گئی. شروع اس بات ہوئی کہ قرآن کا تم نے وہ مقام نہیں دیا جو تم نے دوسروں کو بڑا کیا، اور یہ چیز تمہیں کفر تک لے گئی، اور یہ کفر آج تمہیں مجرم بنا کے ہمارے سامنے کھڑا کر. اس سے زیادہ تشریح قرآن کیا کرے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی اور مضمون اس سے زیادہ. اب میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، میں نے تو صرف اس عربی کو اپنی زبان میں آپ کو بیان کر دیا ہے. یہ ساری باتیں قرآن کر رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ، جب ان سے کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ، یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، عجیب و غریب باتیں ہیں. قیلا فعل مجہول ہے جی، یہ بھی عجیب و غریب معاملہ ہے. قیلا صرف قیلا کہا گیا، وَإِذَا قِيلَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ irrespective آف کوئی بھی بندہ ہو، صاحب درس دینے والا کوئی، قرآن پڑھنے والا کوئی ہو، سننے والا کوئی ہو، یہ اتنا کم لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے. یہ ایسے جب کہا جاتا ہے، ایک ہے جب میں نے کہا یا جب میں کہتا ہوں، اس میں ایک بندہ پوائنٹ ہو جاتا ہے، پن پوائنٹ ہو جاتا ہے، اور آدمی دوسرا سوچتا ہے کہ یار ضروری ہے میں اسی کی بات مانوں. بات سمجھنے والی. یہاں بات الفاظ ایسا استعمال ہوا ہے وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے والا کوئی ہو اس کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ کہا کیا جا رہا ہے. وہ جی اس کو تو اس نے تو درس نظامی نہیں پڑھا، یہ تو اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہے، اس کو تو ابھی عربی نہیں پوری آتی، یہ تو قرآن سے ہی نہیں پڑھ سکتا. یہ باتوں سے ماورا ہو کے بات کی گئی ہے. وَإِذَا قِيلَ، جب میری بات کہی جاتی ہے، جب بات ان کے سامنے، بات کو نہیں دیکھتے،